السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی ون مائنڈ سیٹ۔ آج اگر مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ نے آج 6,000 پوائنٹ لوز کیے، جو کافی زیادہ بنتے ہیں، جس میں سے مارکیٹ نے تقریباً 800 پوائنٹ ریکور کیے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہاں مارکیٹ کے 5,000 پوائنٹ لوز نظر آ رہے ہیں، لیکن مارکیٹ نے 6,000 پوائنٹ لوز کیے ہیں۔ کیونکہ آپ اگر ادھر آئیں تو آپ دیکھیں مارکیٹ میں جو ہائی لگا ہے 1,79,900، جبکہ مارکیٹ کا جو لو لگا ہے 1,73,500۔ یہ اگر آپ حساب لگائیں تو مارکیٹ کے 6,000 پوائنٹ لوز ہوئے، جس میں سے مارکیٹ نے اینڈ پہ آ کے 800 پوائنٹ کو ریکور کیا ہے۔ اور ریکور کرنے کے بعد مارکیٹ کے پاس ابھی جو کلوزنگ آئی ہے 1,74,400 کے قریب آئی ہے۔ تو آج مارکیٹ میں کافی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، ہم نے ایک باکس بنایا تھا، باکس سے باہر جب مارکیٹ نکلے گی تو کیا ہوگا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب مارکیٹ اس باکس سے باہر آئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ابھی کہاں چلی گئی۔ اور 1,74,000 سے 72,000 کی طرف ہم نے کہا تھا کہ مارکیٹ جائے گی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ 1,74,000 کی طرف بھی آئی، اور مارکیٹ تقریباً 1,72,000 کے نزدیک پہنچ چکی۔ مارکیٹ نے 1,73,500 تو لگا دیا۔ 500 پوائنٹ اگر اور مارکیٹ میں نکل جاتے تو مارکیٹ 1,72,000 پہ بھی سمجھو پہنچ گئی۔ 500 پوائنٹ کوئی زیادہ پوائنٹ مارکیٹ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں والیوم لیڈر پہ۔ والیوم لیڈر پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے، کس کمپنی نے کتنا پرفارم کیا اور کس نے کتنے پوائنٹ نکالے۔ جی تو یہ ہم والیوم لیڈر پہ آ گئے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنی چنی کمپنیاں ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے، لیکن تقریباً مارکیٹ میں پوری مارکیٹ ہی تقریباً جو ہے آج لوز تھی، پوری مارکیٹ آج نیچے کی طرف تھی۔ تو مارکیٹ میں آج کافی زیادہ پوائنٹ نکلے ہیں۔ مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو پوائنٹ نکالے ہیں وہ یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ، یعنی کہ یو بی ایل نیچے کی طرف لیڈر تھا، آپ سمجھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینگرو، ایچ بی ایل، ایف ایف سی، ماری، این بی پی، او جی ڈی سی، لک، ہبکو، این سی بی، سسٹم، تمام کے تمام جتنی بھی بڑی کمپنیاں تھیں آج ساری کی ساری کمپنیاں نیچے ہیں۔ اور یہی چیز ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب تک بڑی کمپنیاں پرفارم نہیں کریں گی مارکیٹ اوپر نہیں جائے گی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے، مارکیٹ کہاں پہ آئی ہے، تمام کی تمام بڑی کمپنیاں نیچے آئی ہیں، ان کا کتنا اثر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ جی یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے۔ مارکیٹ نے تقریباً آج بتا دیا ہے کہ لال کلر کیا ہوتا ہے۔ مارکیٹ پوری کی پوری لال ہے، اور صحیح جس طرح لال ہونے کا حق ہے اسی طرح مارکیٹ آج لال ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں تمام کے تمام سیکٹر نیچے ہیں۔ جس سیکٹر میں بھی آپ نظر ڈالیں تمام کے تمام سیکٹر نیچے ہیں۔ بینکنگ کو دیکھ لیں، آئل سیکٹر کو دیکھ لیں، فرٹیلائزر کو دیکھ لیں، سیمنٹ کو دیکھ لیں، آپ جس سیکٹر میں بھی دیکھیں گے تمام کے تمام سیکٹر آپ کو نیچے کی طرف نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور ہیٹ میپ پہ دیکھتے ہیں کہ ہیٹ میپ پہ کیا صورتحال ہے۔ جی تو آپ یہاں پہ آئیں اور یہ ہیٹ میپ پہ آپ صورتحال دیکھیں۔ یہاں بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ مارکیٹ میں لال کلر کس کو بولتے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح پتہ لگ رہا ہوگا کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے۔ یہاں آپ کو تمام کی تمام کمپنیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ ان تمام کی تمام کمپنیوں کو دیکھیں اور خود اندازہ لگائیں کہ مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مارکیٹ میں جو انویسٹر ہوتا ہے نا، وہ مارکیٹ کے گرنے پہ خوش ہوتا ہے۔
ابھی جیسے ہم نے بڑی کمپنیوں میں انویسٹ کرنا تھا، ہمارے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مارکیٹ ابھی نیچے آ رہی ہے، تمام کی تمام بڑی کمپنیاں نیچے کی طرف آ رہی ہیں، ہم ان میں اپنا پیسہ لگائیں گے اور کل کو وہ بڑی کمپنیاں جب اوپر جائیں گی، تمام کی تمام کمپنیاں آخر اوپر جائیں گی، بڑی کمپنیاں نیچے تو نہیں رہیں گی نا۔ انہوں نے مارکیٹ کو اٹھانا ہے، جس دن بھی مارکیٹ کو اٹھانا ہے وہ اوپر کی طرف جائیں گی اور مارکیٹ پرفارم کرے گی، ساتھ ساتھ وہ شیئر بھی پرفارم کریں گے۔ بڑی کمپنیاں جب اوپر جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر ہر کسی کو پروفٹ تو ہوگا جس نے بڑی کمپنی میں انویسٹ کیا ہوگا، اور جنہوں نے ڈر کے مال کو بیچا ہوگا تو وہ پھر اپنا ابھی بھی لوس کر رہے ہیں، تو پھر بعد میں بھی دیکھیں گے کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا۔ اس لیے ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں یہ بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں دیکھنا چاہیے کہ ابھی کہاں پہ بائنگ بنتی ہے۔ انویسٹر جو ہوتا ہے، انویسٹر کے لیے یہ تقریباً خوشی کی بات ہوتی ہے کہ مارکیٹ نیچے کی طرف آ رہی ہے اور مجھے انویسٹ کرنے کے لیے مارکیٹ موقع دے رہی ہے۔ اب جنہوں نے بھی انویسٹ کرنا ہے، خاص طور پہ جو لانگ ٹرم والے انویسٹر ہیں نا، ان کے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ وہ ابھی انویسٹ کریں گے تو کل کو وہ بہت اچھا پروفٹ کمائیں گے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کینڈل سٹک پہ۔ کینڈل سٹک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کینڈل سٹک پہ مارکیٹ کیسے پرفارم کر رہی ہے، اور یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو جو باکس بنا کے دکھایا تھا، اس باکس سے مارکیٹ کب باہر آئی ہے، اور جو ہم نے بتایا تھا کہ مارکیٹ اس باکس کو اگر توڑ کے نیچے جاتی ہے تو پھر مارکیٹ کہاں تک جائے گی۔ آپ اگر ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیں تو اس میں ہم نے صاف صاف بتایا تھا کہ مارکیٹ 1,72,000 کی طرف جائے گی۔ 1,74,000 کا ٹارگٹ بھی ہم نے دیا تھا اور 1,72,000 کا ٹارگٹ بھی ہم نے دیا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ہمیں خود بتائیے کہ مارکیٹ نے 1,72,000 کیا نہیں لگایا، یا 1,74,000؟ اگر چلو آپ 1,72,000 کو نہیں مان رہے تو 1,74,000 کیا مارکیٹ نے لگایا ہے یا نہیں؟ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی کلوزنگ کدھر آئی ہے۔ مارکیٹ کی جو کلوزنگ آئی ہے وہ بھی 1,74,000 پہ آئی ہے۔ اچھا، ابھی آپ ادھر آئیں اور ادھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ہم نے کون سا باکس بنایا تھا، اور اس سے ہم نے جب مارکیٹ کا بتایا تھا کہ یہاں سے مارکیٹ نیچے کی طرف اگر نکل گئی تو مارکیٹ مزید نیچے جا سکتی ہے، اگر مارکیٹ اوپر کی طرف نکل گئی تو مزید اوپر جا سکتی ہے۔ وہ ہم باکس بناتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم سارا کام آپ کے سامنے کرتے ہیں، ہم نہ ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں اور نہ ہم کوئی فیک کام آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ باکس ہم نے بنایا تھا، یہاں سے ہم نے بتایا تھا کہ اگر مارکیٹ اس باکس کو توڑ کے اوپر کی طرف جائے گی تو پھر مارکیٹ کے اوپر جانے کے چانس ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس کے اوپر تو گئی نہیں ہے، مارکیٹ نے اس باکس کو نیچے کی طرف توڑا ہے، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے جب اس کو نیچے کی طرف توڑا تو مارکیٹ مزید نیچے ہی چلی گئی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ بہت زیادہ نیچے جائے گی، اور مارکیٹ کا جو اگلا پھر ٹارگٹ ہوگا وہ 1,72,000 کی طرف، اور 1,74,000 ہم نے بتایا تھا۔ تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے 1,74,000 پہ کلوزنگ دی، اور مارکیٹ 1,72,000 کے قریب بھی گئی۔ آپ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے جو لو لگایا ہے، مارکیٹ نے لو صرف 500 پوائنٹ کم تھے، اور 1,72,000 سے 500 پوائنٹ کم تھے۔ اگر 500 پوائنٹ اور نکل جاتے تو ایگزیکٹ جو ہے نا مارکیٹ 1,72,000 لگا دیتی، لیکن ابھی مارکیٹ نے 500 پوائنٹ جو ہے نا کم نکالے ہیں، تو ابھی بھی مارکیٹ کے مزید نیچے جانے کے چانس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں سیلنگ پریشر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ابھی اس سے اگلا ٹارگٹ جو بنتا ہے، اگلا جو ٹارگٹ مارکیٹ کا بنتا ہے، یہ ہم نے ایک بلو کلر کی لائن لگائی ہے، یہ مارکیٹ کی ابھی سپورٹ ہے۔ ابھی جو مارکیٹ مزید نیچے گئی تو مارکیٹ اس لائن کو ٹچ کرے گی،
اور یہاں پہ مارکیٹ جا کے رکے گی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ پھر کیا کرتی ہے، پھر مارکیٹ اوپر کی طرف آتی ہے یا مزید مارکیٹ نیچے کی طرف۔ لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے مارکیٹ کو ابھی نیچے کی طرف یہاں تک جائے گی، اور بلیو لائن تک مارکیٹ جائے گی، اور یہاں سے مارکیٹ دوبارہ اوپر کی طرف آئے گی۔ یہ ہمارا ایک اپنا اندازہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت اچھی سپورٹ بن رہی ہے، اور مارکیٹ کو جہاں تک ہمیں لگتا ہے یہاں سے مارکیٹ کو اوپر کی طرف آنا چاہیے۔ یہاں سے مارکیٹ اور تھوڑا نیچے جائے گی، مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی ہے اپنے لو کے قریب دی ہے، تو مارکیٹ کل بھی ریڈ ہو سکتی ہے، مارکیٹ کل بھی ہو سکتا ہے گرین نہ کھلے۔ اس صورت میں اگر کوئی بڑی کمپنی پرفارم نہیں کرتی، اگر کوئی بڑی کمپنی پرفارم کر جاتی ہے اور بڑی کمپنیوں میں سے کوئی کمپنی چل جاتی ہے، تو پھر مارکیٹ گرین رہے گی۔ اوورال مارکیٹ میں جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، مارکیٹ کے زیادہ تر چانس جو ہے نیچے آنے کے ہیں۔ مارکیٹ نے کلوزنگ اپنے لو کے بالکل جو ہے نا قریب دی ہے، اس سے ہمیں اندازہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ مارکیٹ مزید نیچے آئے گی، اور یہ ہم نے جو بلیو لائن لگائی ہے اس تک مارکیٹ اس کو ٹچ کرے گی، اور یہاں سے مارکیٹ پھر اوپر کی طرف جائے گی۔ اگر مارکیٹ اس بلیو لائن سے نیچے چلی جاتی ہے تو پھر مارکیٹ اور بھی مزید نیچے جا سکتی ہے۔ پھر جو مارکیٹ کا اگلا ٹارگٹ بنتا ہے وہ آپ 1,60,000 کی طرف سمجھیں، 1,60,800 کی طرف مارکیٹ پھر جا سکتی ہے۔ ابھی مارکیٹ 1,70,000 تک جائے گی، اگر 1,70,000 کو مارکیٹ توڑ دیتی ہے تو پھر مارکیٹ کے مزید نیچے جانے کے چانس بھی ہیں۔ اگر مارکیٹ 1,70,000 سے اوپر ہے تب تک مارکیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مارکیٹ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ 1,70,000 جب لگاتی ہے تو پھر مارکیٹ مزید کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بتائیں گے کہ ہمیں مارکیٹ میں کام کیسے کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ جی، اس کے بعد ہم 1 گھنٹے کے ٹائم فریم پہ آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے۔ یہاں پہ آپ آئیں، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جب مارکیٹ کلوز ہوئی ہے اس وقت مارکیٹ میں ایک گرین کینڈل بنی ہے۔ اوورال جو مارکیٹ کی ہم نے ریزسٹنس بتائی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس ریزسٹنس کو ٹچ کیا تھا اور مارکیٹ نیچے کی طرف آ گئی۔ ابھی مارکیٹ میں لوور لوز بن رہے تھے جو مارکیٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے ٹائم فریم پہ مارکیٹ مزید نیچے جا رہی ہے۔ تو ابھی مارکیٹ میں بائنگ کی اپرچونٹی بالکل نہیں بنتی، یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ مزید کیا کرتی ہے۔ مارکیٹ اپنے لو کے بالکل قریب بند ہوئی ہے، ایک یہ بات، اور دوسری ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ ابھی آگے کیا کر سکتی ہے۔ جو ہم نے سپورٹ بنائی ہے مارکیٹ کیا اس سپورٹ کو ٹچ کرتی ہے، یہاں بھی ایک سپورٹ بنتی ہے جہاں پہ مارکیٹ ابھی رکی ہے 1 گھنٹے والے ٹائم فریم پہ، یہاں پہ بھی مارکیٹ کی ایک سپورٹ تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے وہی سپورٹ کو ٹچ کیا اور مارکیٹ اوپر کی طرف ہمیں نظر آئی تھوڑی سی ایک گرین کینڈل، لیکن یہ کوئی سٹرونگ سپورٹ ہمیں نہیں لگ رہی۔ ہمیں جہاں تک لگتا ہے کہ مارکیٹ ابھی مزید اور نیچے بھی آ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ 1-2 دن پرفارم کرے اور پھر مارکیٹ نیچے کی طرف آئے، لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ جو ہم نے بلیو لائن بنائی ہے مارکیٹ اس کی طرف آئے گی، اور مارکیٹ اس کو ٹچ کر کے پھر مارکیٹ مزید اوپر جانے کی کوشش کرے گی۔ تو ہم نے آپ کو یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل والی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔